السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ بِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اور اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہے تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قیامت کے دن مردوں کو اسی طرح زندہ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے جس طرح بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پانی کے گرتے ہی، ویسے ہی قیامت کے دن مردے بھی ویسے ہی اٹھیں گے، ویسے ہی زندہ ہوں گے۔ اور طرح طرح کے پھل اور پودے پیدا کرتی ہے۔ کیا زمین کیا کرتی ہے؟ مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برساتا ہے تو وہ زمین ہی لہلہاتی ہے اور پھل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بارش برسانا چاہتا ہے تو ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو لاتی ہے جو پانی کی کثرت کے باعث بہت بوجھل ہو کر زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یعنی یہاں پہ بادلوں کی نشانی، اللہ کی نشانی کے بارے میں بتایا کہ جو ہوا ہوتی ہے نا، ہوا سے ہی بادل ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے برسنے کا تو ہوا ان بادلوں کو وہاں پر لے کر جاتی ہے اور گھٹاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، مطلب گھٹاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور انہیں ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بنجر زمین پڑی ہے، جو بالکل پانی نہیں ہوتا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ اس طرف ان کو ہانک دیتے، تو وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ بادل کو اس طرف لے کر جاتی ہے اور وہ بادل کیا ہوتا ہے وہاں پہ برستا ہے۔ پھر اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف قسم کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ پانی ایک ہوتا ہے لیکن ہر زمین کی خاصیت اور ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق پھلوں اور کھیتیوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ دیکھو پانی تو ایک ہی برستا ہے لیکن زمین کی قسمیں کیا الگ الگ ہیں۔ جیسا کہ شملہ میں دیکھو سیب زیادہ اگتے ہیں نا، اور اڑیسہ میں چاول زیادہ اگتے ہیں، ایسی اور ہمارے یہاں پہ جیسے پھل فروٹ ہے، ہمارا اورنج سٹی کے نام سے مشہور ہے، یہاں پہ اورنج زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی زمین کے مختلف ہونے کی وجہ سے پھل بھی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، لیکن بارش اللہ تعالیٰ ایک ہی برساتا ہے اور وہ زمین کے ایک ہی بارش ہر جگہ برستی ہے اور الگ الگ قسم کے پھل پھول اناج وغیرہ الگ الگ ٹیسٹ کے، الگ الگ شکل کے، الگ الگ قسم کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 48 تا 50 میں فرمایا، اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطوه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسافا فتری الودق یخرج من خلالہ وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ فَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِذَا ذَلِكَ مُحْيِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ وہ جو ہوائیں
भेजता है तो वो बादल को उभारती है, फिर वो आसमान में फैला देता है जिसे चाहता है और इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस तू बारिश को देखता है कि उसके दरमियान से निकल रही है, फिर जब वो उसे अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो अचानक वो बहुत खुश हो जाते हैं, हालांकि बेशक उससे पहले इस पर बरसाई जाए, उससे पहले यकीनन नाउम्मीद थे। सो अल्लाह की रहमत के निशानात की तरफ देखकर वो किस तरह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है, बेशक वही यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। यानी हर चीज को जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जैसे जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जिंदा कर रहा है, हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, हम खुश हो रहे हैं, वैसी कयामत के दिन अल्लाह ताला मुर्दों को ऐसे ही उठाएंगा और वो जिंदा हो के महशर मैदान की तरफ दौड़ेंगे, फिर उसमें से कुछ खुश हो जाएंगे और कुछ नामुराद हो जाएंगे। ये कयामत की तरफ इशारा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब देखो बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे ये बादल के जो टुकड़े कर देता है, तो देखो कई एक ही शहर होता है, जैसा कि एक नागपुर है, तो यहाँ कभी बारिश होती है ना, तो कापसी में कभी बारिश नहीं होती है। कि हम अगर उनसे बात करें तो बोलते हैं हमारे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, हमको ऐसे दिखता है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ऐसे टुकड़े एक जगह पे ऐसा रख देता है और वहां पे बारिश होती है और उस जगह नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है? शान है कि जहाँ चाहता है जैसे चाहता है वो बारिश को बरसाता है, वैसी कयामत बरपा होंगी, वहां पे अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा और जो इंसान है उनको जिंदा किया जाएगा तमाम लोगों को और हिसाब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये हिसाब के डर से हमको डरना है कि हमारा हिसाब होगा, इसीलिए हमको क्या करना है? अच्छे अमल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसा कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब तेज आंधी आती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते। देखो तेज आंधी आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अज़ाब के लिए बहुत डर जाते थे और दुआ करते थे। और जब घना बादल आ जाता था, जब जैसा कभी बारिश होने वाली थी, कितना अलग काला काला अंधेरा जैसा हो जाता, जैसा मगरिब हो गई ऐसा लगता हमको, तो हम क्या सोचते हैं अब बारिश होंगी, अब बहुत जोरदार बारिश होंगी, बस इत्मीनान पा जाते हैं हम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे हालात देखते थे तो इतने बेचैन हो जाते थे, कभी अंदर जाते थे कभी बाहर आते थे, कभी अंदर जाते थे कभी बाहर आते थे। और दुआ देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा व खैरा मा फिया व खैरा मा उरसिलत भी व औज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा फिया व शर्रि मा उरसिलत बिही। अल्लाह मैं इस हवा की बेहतरी और जो इसके अंदर है उसकी बेहतरी और जो इसमें भेजा गया उसकी बेहतरी मांगता हूँ, और उस हवा की बुराई से और जो उसके अंदर है उसकी बुराई से और जो उस चीज के साथ भेजी गई है उसकी बुराई से पनाह मांगता हूँ। यानी हमको जब बारिश आई तो बारिश के वक्त क्या होती है? दुआ कबूल होती है। तो हम ऐसी दुआ करें अल्लाह बारिश को रहमत वाली बारिश बना दे, ऐसी दुआ करें और जो भी हमको मांगना है हमको वो हम बारिश जब शुरू रहती है जब हम मांग सकते हैं। तो 3 तरह की दुआ जो है, 3 वक्त की जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं होती। एक तो बारिश के वक्त, एक बाप की दुआ और एक मजलूम की दुआ। तो बारिश के वक्त और सफर के वक्त भी दुआ कबूल होती है और बारिश के वक्त भी दुआ कबूल होती है और मजलूम की दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है? कौन होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन होते हैं। उनकी दुआ में कोई आड़ नहीं, डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए हम भी इनके बंदों से मोहब्बत से पेश आए, अखलाक से पेश आए और अच्छे से और अखलाकी जिंदगी हम दुनिया में गुजारे। अब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि जब आसमान पर बादल और बिजली कड़कती तो खौफ से आपका रंग बदल जाता। खौफ से, देखो बिजली कड़कती तो खौफ से आपका रंग क्या होता है? बदल जाता है। आप कभी बाहर निकलते और कभी अंदर आते, कभी आगे जाते और कभी पीछे होते, यानी बेचैनी से होती उनको। यानी किसके अकेले के लिए नहीं है, मतलब पूरी उम्मत के लिए कहीं अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ना भेज दे, इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनको खौफ था। बेटा एक गिलास पानी दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतना उनके दिल में खौफ था और हमारे इतने नेकियां करने के बावजूद खौफ था। ये एक बहुत बड़ी बात, हमारी नेकियां उतनी नहीं है तो भी हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। फिर अगर बारिश बरसने लगती है तो आपकी घबराहट जाती रहती है। अब हल्की से बारिश आती रही तो फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घबराहट है वो जाती रहती। क्यों? क्योंकि बहुत सी जो कौमें थी उन पर क्या होता था? बादल बहुत सारे आते थे, वो क्या समझते थे अब बारिश होंगी और क्या आ जाता था? बाढ़ आ जाती थी और वो पूरे के पूरे तहस-नहस हो जाते थे। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जब नूह अलैहिस्सलाम निकल गए तो एकदम घना छांव और बहुत ज्यादा बादल आ गया, बहुत अंधेरा होने लगा,
تو सब लोग खुशियां मना रहे थे कि अब बारिश होंगी बहुत जल्दी और अब अनाज उगेगा, ये उगेगा, सब ऐसा कर रहे थे। और क्या हो गया फिर, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश बरसाया कि जमीन से भी पानी निकला और आसमान से भी पानी निकला, और फिर क्या हो गया, पूरे गर्क हो गए, यानी डूब गए। और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौमी जो है वो बच गई, बाकी सब पर क्या है, कहीं ना कहीं अजाब। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर किसको, बिजली का शायद आवाज आ, कौम समूद थी ना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उन पर बिजली की कड़क आवाज आ रही, इतनी जोर से कड़की थी कि सब आवाज के डर से मर गए थे। तो ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए डरे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे उम्मत पर कहीं अजाब ना भेज दे। और एक हदीस देखते हैं, सईद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने इस बात को आपके चेहरे मुबारक से पहचान लिया तो आपसे उनसे मुतालिक पूछा। आपने फरमाया, आयशा मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जैसे आद की कौम ने कहा। आद की, देखो आद की कौम कौन है, आद की कौम फलमा राहु आरिज़तम मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। तो जब उन्होंने इसे एक बादल की सूरत में अपनी वादियों का रुख किए हुए देखा तो उन्होंने कहा, ये बादल है जो हम पर मीना बरसाने वाला है, हालांकि उन पर आने वाला अजाब था। कौम आद थी जो बादल को देखकर क्या कह रही थी कि ये अब बारिश होने वाली है, तो बादल है, अब जोर की बारिश होने वाली है। लेकिन क्या था, वो बारिश नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर बरसने वाले क्या था, वो अजाब था। वो अजाब की शक्ल में बादल जो है अजाब लेकर आ रहे थे, और ये समझ रहे थे बारिश बरसने वाली है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भी बिजली कड़के और बहुत ज्यादा बारिश हुई हो, खूब ज्यादा हवा आंधी चले, तो हमको उस टाइम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। ठीक है। बारिश के साथ मुर्दा जमीन की जिंदगी को आखिरत में मुर्दों को जिंदा करने की दलील के तौर पर पेश फरमाया है। यानी जिस जात पाक ने मुर्दा जमीन को दम भर में जिंदा कर दिया, वो इंसान को भी उसके मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कर सकती है। इससे अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का अंदाजा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मुर्दा जमीन को जैसे जिंदा, मुर्दा जमीन को दम भर में मतलब पल भर में है जिंदा कर दिया, वो इंसान को भी इसके मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। इससे अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का अंदाजा होता है। जैसे कि जो क़यामत में के उठने के जो कायल नहीं होते, मतलब जो मानते नहीं कि क़यामत में उठेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको फिर से जिंदा करेगा, हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे ना, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, हम पूरे मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको उठाएगा। तो ये बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो उनको जवाब हमने कैसा देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जब हम कुछ नहीं थे, जब हमको उसने पैदा किया, तो हम तो अब जिंदगी जीकर कब्र में जा रहे हैं ना, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाने पे क्यों नहीं कादिर हो सकता है ना, ये एक जवाब है। और एक हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सूर में फूंका जाएगा, जो इसकी आवाज सुनेगा वो अपनी गर्दन एक तरफ झुका देगा और दूसरी तरफ से ऊंची कर देगा, यानी गिर पड़ेगा। सबसे पहले सूर की आवाज वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊँटों का हवज दुरुस्त कर रहा होगा, वो बेहोश हो जाएगा, और फिर दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जो शबनम का काम देंगी, इससे लोगों के बदन तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो लोग फौरन उठकर देखने लगेंगे। ये क़यामत का मंजर है जो सूर में फूका जाएगा। ठीक है। और एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा जिससे लोगों के जिस्म इस तरह जमीन से उग पड़ेंगे जिस तरह सब्जी उगती है। मतलब एक हमारे अंदर एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिसकी वजह से, जैसा कि हम कैसे जमीन के अंदर बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद कैसा वो बीज फटता है और उसके बीच में से क्या निकलता है, पौधा निकलता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है ना, बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। तो हमारी एक रीढ़ की हड्डी ऐसी है जो कि बची रहेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमारा जिस्म को ऐसा उगाएगा जैसे जमीन के अंदर से झाड़ उगता है, पौधा उगता है, वैसे हम भी हमारा जिस्म उगेगा और पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। फिर देखेंगे आयत नंबर 58,
والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبوث لا یخرج الا نقدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتی۔ اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، شکر کرتے ہیں رب العالمین پر، وہی قرآن سے اور اس کی آیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں تو قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے دنیا میں بہت ہے، فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اسی میں اللہ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش ہوتے ہیں، اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھر والی یا بنجر زمین، اس میں اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے، اور جو پیدا ہوتے وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ جیسا کہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، سچ میں چاہتے اللہ کو، سچ میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کو، تو وہی لوگ ان آیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے اور اللہ کو پہچان سکتے اور نبی کے طریقے کو جان سکتے۔ ورنہ جیسا کہ پانی بھی، جیسے بارش تو پوری دنیا میں برستی ہے نا، لیکن جہاں کی زمین اچھی ہوتی وہی پھل دیتی ہے، جہاں کی اچھی نہیں ہوتی وہ بیکار جھاڑ پیدا کر دیتی ہے، اور جہاں کی کوئی قابل نہیں ہے وہ ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے۔ دیکھو ریگستان میں ریت ہوتی ہے، ریت میں کون سے جھاڑ اگتے تو کانٹے دار، دیکھو بتاتا ہے کبھی ٹی وی وغیرہ دیکھو تو ریگستان کا اگر سین آتا ہے نا، ریگستان میں دیکھنا پوری ریتی رہتی ہے اور کچھ جھاڑ ہوتے کانٹے دار، تو فائدے مند نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی جھاڑوں ایسی پودے ہوتے ہیں، تو ایسی زمین جیسی ویسے انسان ہے، تو انسان جو اچھے ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی اچھی باتوں کو جلدی سے سمجھ لیتے اور اپنے اندر داخل بھی کر لیتے، لیکن جو لوگ اچھے نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں، بری باتوں کو اپنے اندر لے لیتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سنتے ہی نہیں، مطلب ان کو جو جیسا جینا ہے ویسے ہی جیتے۔ یہ سب مثالیں کس کی دی جا رہی ہے؟ زمین کے ذریعے سے انسان کی مثالیں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی۔ دیکھو مثال دی جا رہی ہے ہم کو، اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن کو بنایا، اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو بنایا، ہم کو بنایا، تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے سمجھیں گے اللہ کی بات کو، کس طریقے سے ہم جلدی سمجھتے، اگزامپل سے جلدی سمجھتے ہیں نا، کوئی مثالیں دی جاتی ہے نا، عام بات بھی اگر کسی کو بولو نا تو کوئی بات کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی، بولتے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو اس کو اگزامپل دینا پڑتا، جب ہم اگزامپل اس کے سامنے رکھتے ہیں نا تو بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی ہماری بناوٹ کی ہے کہ ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین ہم کو اگزامپل سے سمجھا ہے۔ ابھی دیکھو حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگزامپل سے ہی سمجھا رہے ہیں۔ ابھی حدیث میں پھر سے رکھتی ہوں، مبعوث فرمایا اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی، تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی۔ زمین کے کچھ قطعات ایسے تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اپنا پیا پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا، زراعت یعنی کھیتی باڑی کے لیے۔ تاہم زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان تھے جن پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی روکا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ یہی مثال اس شخص کی جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ اور یہی مثال اس شخص کی جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی زمین ہوتی ہے جہاں پہ اگر بارش برسی تو وہ کیا اگاتا ہے، پھل پھول اور جڑی بوٹیاں اگاتا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی اندر سوکھ لیتا ہے وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ پیتا بھی ہے پلاتا بھی اور کھیتیوں کے کام میں بھی لیتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بھی اس کے اندر کتنا بھی بارش برسے وہ کچھ بھی نہیں اگاتا، جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ انسانوں کی مثال زمین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم کو بتایا۔ اب آیت دیکھو، اب آیت نمبر ہے 59، 60، 61، 62، 63 اور 64۔ یہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 آیت ایک ساتھ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، تو ہم ایک ساتھ لیں گے، ٹھیک ہے۔
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوا أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انہم کانوا قوما امین۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو اب اور اوپر بیان فرمایا کہ ہدایت الہی اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک پاکیزہ فطرت جو ہدایت الہی اور اس کی برکات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے علم و عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، اگر جو ہدایت جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی سچ میں اس نے اللہ رسول کو پہچان لیا تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ عمل کرتا ہے، پہلے علم حاصل کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، یعنی پہلے خود فائدہ اٹھاتا ہے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، یہ مطلب یعنی پہلے علم حاصل کرنا، اپنے کو فائدہ ہوا، پھر دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ہمارا علم دوسروں کو دینا ہے نا، دوسروں کو سکھانا۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے وہ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں۔ بد فطرت مطلب بد اخلاق، جس میں کوئی اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ جو شرارت پسند یعنی پسند مطلب وہ ہے جو شرارتیں کرتے ہیں نا، جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی حرکتیں کرتے ہیں کسی کو بھی، ہے نا، کئی فساد پھیلاتے ہیں تو کہیں اور کچھ کرتے ہیں تو کوئی اور کچھ کرتے ہیں، جو برائیاں پھیلاتے ہیں اس کو شرارت بولتے ہیں۔ اور بد فطرت مطلب بد اخلاق۔ یہ لوگ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جھاڑیاں اور کاٹیاں بن کر نکل آتے ہیں۔ ان کے دلوں کی زمین چونکہ شور ہوتی ہے اس لیے ان پر رحمت کی بارش فائدہ بخش نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اگر ان کا دل سچ میں اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہتے تھے اور علم حاصل کر کے عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے تو ضرور ان کو فائدہ پہنچتا، لیکن ان کے دل ہی اس بات پر گوارا نہیں تھے کہ وہ اس بات کو مانے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ تو ایسے لوگ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھو بارش سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے ہی، قرآن بھی آسمان سے ہی نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، بارش بھی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی زمین پر۔ تو یہ بارش سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے رحمت بن کر، اور جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، جو اس سے غافل ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ نامراد ہو جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی سب سے اہم کتاب ہے جس کو پڑھنا، غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر غور و فکر کرنے سے بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو درس میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایسا نہیں بولی کہ میرے پاس آؤ، کہیں بھی آپ درس میں جانا، ہمیشہ اللہ کی بات سنتے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھو اٹینڈنس بہت کم ہو گئی، پہلے کتنی زیادہ ہوتی تھی، ابھی بالکل کم ہو گئی ہے، کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے میری بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب کو دعوت دے اور سب کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرے، روزانہ کرتے رہے، کوئی آئے نہ آئے نہیں، بس اپنا فون اٹھائے اور روز دو تین کو کرتے جائے اور ان کو اپنے گروپ میں آنے کی دعوت دیتے جاؤ۔ اس کے بعد یہاں تک تاریخی شواہد کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاریخی ثبوت پیش کیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دو قسم کے چلے آ رہے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ دو قسم سے مراد ایک اچھے ایک برے۔ ایسا اگر قسم دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری قسمیں برائیوں میں بھی نکل جائیں گی اور اچھائیوں میں بھی نکل جائیں گی، لیکن یہاں پہ موٹا موٹی بات ہے، کچھ برے لوگ ہیں کچھ اچھے لوگ۔ اب نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جب اس قوم کے چند نیک لوگ فوت ہو گئے، بعثت مطلب نبوت سے پہلے،
تو انہوں نے شیطان کی ترغیب پر ان کے مجسمے بنا کر انہیں ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے نصب کر دیا. نصب کر دیا مطلب گاڑ دیا. پھر مرد مرو زمانے کے ساتھ لوگ بزرگ کے ان مجسموں کی پوجا کرنے لگے، اور جب ان کا شرک حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ پھر سے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. پھر سے وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. وہ کیا کرتے تھے، نیک لوگ جو تھے نا، جو ان کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ ان کے مجسمے بنا لیتے. مجسمے بنانے یعنی مورتیاں بنانا، اور ان کو پوچھتے تھے یہ نیک لوگ ہیں، ان کو پوجنے سے ہم کیا جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو پوجا جا رہا ہے، یہ سوچ کر بھی ان کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یاد رکھنا، جنت اپنے اعمال سے بھی نہیں ملنے والی، کسی کے وسیلے سے، کیا اعمال سے بھی نہیں ملنے والی، اللہ کی رحمت سے ملنے والی. تو ہم کو وہ کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور بنا سنت کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اپنی دعوت کا اعلان کیا، کس نے، نوح علیہ السلام نے، تو ان کی قوم کے سرداروں نے انہیں سخت گمراہ کر دیا. نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے مخلص ہوں، اور اللہ کے جانب میں سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لیکن اس کی قوم ان کی تکذیب اور مخالفت میں تیز تر ہوتی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا، اور ان کے دشمنوں کو طوفان کے ذریعے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا، پھر جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، کچھ تھوڑے سے ہی تھے، ان کو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا. جو کہ کشتی بنانے کا حکم تھا، پھر کشتی میں وہ سوار ہو کے نکل گئے. یہ تو سب کو الحمدللہ نوح علیہ السلام کا قصہ یاد ہوگا. اور پھر جو باقی جو بچے تھے، اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا. پھر اتنے ہی لوگ دنیا میں بچے تھے جتنے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے نا، پرندے، جانور اور انسان، اتنے ہی دنیا میں بچے تھے. باقی سب کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا تھا. ہاں، دعا ہے آج الحمدللہ. تھوڑا سا میں اتنا کمپلیٹ کر لوں، پھر ہم دعا کریں گے. ٹھیک ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل محشر جب نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کے غرض سے جائیں گے تو ان سے اس طرح خطاب کریں گے، آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندے کا لقب دیا ہے. ایسے بول بول کر کیا کریں گے، قیامت کے دن میں کیا کریں گے، لوگ وسیلے کے لیے ادھر ادھر نبیوں کے پاس دوڑیں گے. نوح علیہ السلام مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ نور میں مذکورہ بت، ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے. یہ نیک لوگوں کے نام تھے، یہی نام سے انہوں نے کیا کیے تھے، مجسمے یا مورتیاں بنا لیے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تھے، شیطان نے قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ ان کے مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو. جہاں وہ بیٹھ کے تم کو دعوت دیتے تھے وہاں پہ ان کے مجسمے کیا کرو، نصب کر دو، یعنی گاڑ دو، اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو، ان کے نام پر ان کا نام رکھ دو. جیسا ان کے نام تھے نیک لوگوں کے، ویسے ہی بت کے نام رکھ دو. کس نے وسوسہ ڈالا ہے؟ یہ شیطان نے. کیونکہ شیطان کو معلوم ہے شرک اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ ہر کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرتا ہے اور کرواتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کو کھلا دشمن کہا. انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی، علم مٹ گیا، تو ان کی عبادت شروع ہو گئی. کیا ہو گئی، انہوں نے گاڑ دیا تو کیا ہو گیا، علم مٹ گیا. علم ہمارے یہاں پہ علم مٹ گیا ہے نا، عمل مٹ گیا، علم نہیں مٹا، عمل مٹ گیا ہمارے اندر. نماز چالو ہے لیکن نماز میں خشوع و خضوع مٹ گئی. علم چالو ہے لیکن گلے تک کی زبان پر ہی، پیٹ میں نہیں اترا ابھی تک کے. اگر پیٹ میں اترے گا تو پورے جسم میں پھیلے گا نا، زبان پر ہی رہیں گا تو اندر ہی، گلے میں اٹک جائیں گا تو اندر ہی نہیں جائیں گا، تو پھر کیسا پورے جسم میں گھومے گا نا دین، علم. تو ہم کو علم ایسے سیکھنا ہے اور ایسے اس کو عمل کرنا ہے کہ ہمارے علم ایسے حاصل کرنا ہے کہ ہمارے پیٹ میں اتر جائے، اور پیٹ میں پورے گھل کے پورے ایک ایک نس کے اندر ہمارے چلا جائے. پھر آگے ہے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 27 میں فرمایا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر. یعنی ہم تم کو کوئی بڑا نہیں سمجھ رہے. نوح علیہ السلام کو کیا بول رہے، ہم تم کو کوئی بڑا نہیں سمجھ رہے، تم بھی تو وہی ہے جیسے ہم ہیں، ہمارے جیسے تو تم میں، پھر تم اپنے آپ کو اپنی نبی کیوں بتا رہے ہو، اپنے آپ کو درجے میں کیوں بڑا بتا رہے ہو. ایسا وہ کہتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے. اور سورہ مطففین آیت نمبر 32 میں فرمایا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مبلغہ، فصیح، ناصح اور اللہ کے دین کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ان صفات میں اللہ کے مخلوق میں سے کوئی اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ بہت کثیر التعداد میں جمع تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یہ حدیث ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے تھے، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کا فرض ادا کر دیے، اور قوم کی بھی تم نے کیا کی ہے، خیر خواہی کی، امت کی بھی خیر خواہی کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور کیا کہا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، ایسا 3 بار فرمایا۔ تو ہمارے تک نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں، نبی کے طریقے پر کیسے آنا ہے، کیسے نہیں آنا ہے، وہ سب ہم کو کرنا ہے، وہ محنت ہم کو دنیا میں کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کیا کرنا ہے، حساب دینا ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق والسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، اللهم إني أسألك رزاق والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لي لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم، ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفلسرات، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ اس کتاب
اے اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی اس میں مجھے تفکر تدبر اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہے اس کے مطابق عمل کرے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ میں تیرے بندے یا بندی کی بیٹی ہوں اللہ، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے ہمارے لیے پسند کیا، یا ہماری کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں تو نے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اختیار کر رکھا ہے اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر و پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تم کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں اور آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، تجھی سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور ہمارے کام کو آسان کر، اور ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ ہماری بات لوگ سمجھ سکے۔ اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمیں علم میں اضافہ کر۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اے اللہ تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچانا۔ اے اللہ نفس کے شر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما۔ اے اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے، اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے اللہ۔ اے اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دے۔
اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا، اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو، اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو، اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دینا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔